الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کے عنوان لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن سمجھنے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص روز جمعہ 100 بار میری ذات پر درود پاک پڑھے، 100 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 اس کی حاجتیں دنیا کی ہیں اور 70 حاجتیں آخرت کی رب کعبہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سلسلہ قرآن کے عنوان، اس میں آج ہمارا وہی درس سورہ فاتحہ سے متعلق، اور آج کی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج عبادت اور استعانت سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت اللہ رب العالمین وہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی کسی اور کی بھی عبادت کرے تو وہ معاذ اللہ مشرک ہوتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کی جائے گی، اور رب ہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت میں ہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ اپنی عبادت کو تمام لوگوں کی عبادت کے ساتھ ملا کر یہاں ہمیں درس دیا گیا، گویا کہ ہم اپنی عبادت کو سب لوگوں کی عبادت کے ساتھ ملا کر، اس میں علماء نے بہت خوبصورت نکات تفسیر میں بیان کیے، اور ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اعبدو یہاں نہیں کہا گیا، نعبدو کہا گیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ گویا اپنی عبادت کو سب لوگوں کی عبادات کے ساتھ ملا کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تاکہ ہماری عبادت میں اگر کوئی نقص، کمی، لیکن اے اللہ تیری مخلوق میں سے اتنے تیرے بندے کما حق عبادات کو بچا لاتے ہیں، روح زمین پر کہاں کہاں عبادات ہو رہی ہیں، اے اللہ ہم سبھی تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب تو ان کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے تو ہماری بھی عبادت کو قبول فرما۔ ان عبادات کے اندر اگر کوئی نقص رہ جاتا ہے تو یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ تو انسان اپنی عبادت کو سب لوگوں کی عبادت کے ساتھ جب ملا کر بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے تو یہ قبولیت کا ایک سبب بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی طریقے سے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اپنے لیے تو دعا مانگے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے دعا مانگے۔ دوسروں کے لیے جب ہم دعا مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ان کی برکت سے ہماری بھی دعائیں اللہ قبول فرمائے گا۔ تو قرآن مجید یا احادیث طیبہ کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں اور ان دعاؤں کو ہم دیکھیں تو ان میں اپنے لیے بھی دعائیں ہیں، والدین کے لیے بھی دعائیں ہیں، تمام مومنین کے لیے دعائیں ہیں۔ یہ دعاؤں کا ہی سلسلہ ہے، تو اپنے لیے بھی دعائیں کیجئے اور ان ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں کیجئے، اللہ سے مغفرت چاہیں، انشاءاللہ ان کی بدولت اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت منشن کے ناظرین، عبادت اس عاجزی کو اور اس تعظیم کو، کسی کی تعظیم بجا لانا، اس طور پر تعظیم بجا لانا، اسے معبود جان کر عبادت کے طور پر
تو یہ عبادت میں آتی، اور بغیر کسی کی، یعنی عبادت کے بغیر، معبود جانے بغیر عام تعظیم تو وہ محض تعظیم ہوتی ہے۔ عبادت کے اندر یہ ہے کہ عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کسی کی تعظیم بجا لانا، عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یعنی اس کمال درجے کے عجز کو اور اس تعظیم کو جو کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے بجا لاتے ہیں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں عبادت والا پہلو نکال کر، عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے یہ نکال کر محض تعظیم ہو تو وہ تعظیم ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک طرح کی تعظیم ہے۔ ہم ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ایک تعظیم ہے۔ اور یہی بیٹھنا کبھی ہمارا اپنے اساتذہ کے سامنے بھی ہوتا ہے، یہی انداز کھڑے ہونے کا اپنے استاد کے لیے بھی ہوتا ہے، اپنے پیر کے لیے بھی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ایک وہ قیام ہے، وہ کھڑا ہونا ہے، تعظیم بجا لانا ہے، تو وہ محض تعظیم ہے۔ اور رب کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس طرح، کھڑے ہونے میں فرق یہاں نہیں، لیکن رب کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہم عبادت کو جان کر وہ ہم اس طریقے سے تعظیم بجا لاتے ہیں تو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک اس کے اندر فرق ہے اور اس کو واضح رہنا چاہیے۔ یعنی محض یہ کہ کوئی کہے کہ نماز کے اندر چونکہ اس طرح بیٹھا جاتا ہے یا نماز میں ایسا کھڑا ہوا جاتا ہے، اب ایسی تعظیم کسی اور کے سامنے نہیں بجا لا سکتے یا اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے تو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کھڑے ہوتے۔ آپ دیکھیں ناظرین، اگر ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو یہ تشہد کی حالت ہے۔ تشہد کی حالت یعنی جس میں یہ بھی ایک عجز اور انکساری والا انداز ہے، لیکن ہم حدیث جبریل بخاری شریف میں موجود ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس حدیث پاک کے اندر بھی حضرت جبریل امین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو واضح حدیث میں یہ کلمات ہیں، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کہ انہوں نے اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ تو یہ ایک انداز اور طریقہ جو بیٹھنے کا یہاں تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بجا لائے گی، تو اس طرح کے انداز یہ تعظیم والے انداز ہوتے ہیں۔ لیکن عبادت اور تعظیم میں فرق وہی ہے کہ جہاں پر یہ واضح بالکل نیت عبادت کے لائق، یعنی عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے وہاں تعظیم بجا لانا، تو وہ تو درجہ عبادت کے اندر آتا ہے۔ لیکن عام کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو وہ محض تعظیم ہے، وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ اور ایک مسلمان سے یہ اس طرح کی امید بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، تم سے شرک کا خوف نہیں۔ یہ آپ نے اپنی امت کے بارے میں یہ بشارت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کریم ہم سب کو اسی بشارت کے تحت ایسے تمام کفر و شرک اور گناہوں سے رب کعبہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے، عبادت کے لیے ہی ہم پیدا کیے گئے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں، میں نے پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالی نے ہماری پیدائش کا مقصد وہی بیان اس میں فرما دیا ہے کہ موت اور زندگی اس وجہ سے اللہ نے بنائی ہے تاکہ رب کعبہ وہ ہمیں آزمائے، ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہمیں ایسے اعمال بچا لانے چاہیے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے ہوں، ان کی رضا والے اعمال ہمیں بجا لانے چاہیے۔
اور اسی اطاعت میں زندگی کو بسر کرنی چاہیے۔ لیکن ناظرین، اگر کسی کا دل نہ کرے، جاب کرنے کو بسوں کا دل نہیں کر رہا ہوتا، ڈیوٹی پر جانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے، یہ کام کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی؟ کیونکہ بس اس نے ایک تہیہ کر لیا ہے، ایک اس نے عزم کر لیا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، ٹیمپریری نہیں، 1 2 4 دن نہیں، کرنا ہے۔ اب اس کا دل نہ بھی چاہے، جاتا ہے، ہمت کر کے جاتا ہے، بالآخر کچھ نہ کچھ صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ دل لگ ہی جاتا ہے اور اس کو قرار پہنچ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب عبادت کی طرف آئے نا تو کچھ جبرن، یعنی یہ ایک تہیہ بن کر لیں کہ بس مجھے ابھی اس کو نہیں چھوڑنا، اور اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت فرق پائیں گے، بہت فرق پائیں گے۔ لیکن کچھ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، کچھ ہمیں اس طرف آنا پڑے گا۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو دوائی کھانے کے لیے بھی اس کو کچھ کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، اس کو کچھ دل میں تنگی یا کچھ ایسا معاملہ محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ کھاتا ہے دوائی کو، وہ کڑواہٹ کو برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے مجھے اس کے بعد راحت مل جائے گی، میرا مرض دور ہو جائے گا، بیماری میری دور ہو جائے گی۔ یہی معاملہ ایک انسان کا جو غافل انسان ہو، عبادت سے دور ہو، اس کو جب اس طرف پلٹنا ہے تو اس میں بھی اس کی کچھ اسی طرح کی محنت کی حاجت ہے، کچھ اسی طرح کی ضرورتیں ہیں کہ وہ انسان اگر اس کا دل نہیں بھی چاہ رہا وہ اس طرف آئے، نہیں بھی چاہ رہا وہ اس طرف آئے، اور یہ توبہ اور استغفار کو لازم کر لے، توبہ اور استغفار کو لازم کریں، کیونکہ استغفار ایسی چیز ہے جس سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جب دل ہمارا روشن ہوگا، دل کی صفائی ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ قلب جب قلب محمود بن جائے گا تو اللہ کی رحمت سے بہت امیدیں ہیں، انسان کا دل عبادت میں لگے گا، قرآن پڑھنے میں لگے گا، نیکی کے کام کرنے میں لگے گا، تو اسے ایک سکون اور اطمینان اسے آئے گا۔ اور کیوں نہیں آئے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین ہی اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ جب رب کو ہم یاد کریں گے اور رب کی بارگاہ میں ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے، ہمارے دل کی وہ سیاہی وہ دور فرمائے گا، دل کی وہ کالک وہ دور ہوتی رہے گی۔ جب دل کی کالک دور ہوگی، وہ سیاہی دور ہوگی، تو ایمان کے نور سے یہ دل روشن ہو جائے گا، ایمان کے نور سے یہ دل چمکنے لگ جائے گا۔ جب یہ ایمان کے نور سے دل روشن ہوگا تو نیکی کی بات کا اثر بھی ہوگا، نیکی کے کام کرنے کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ضرور ملے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، پاؤں مبارک آپ کے ورم آ چکے، سوج چکے، یا رسول اللہ آپ وہ ہیں اللہ نے آپ کے صدقے اگلوں کی مغفرت فرمانی، آپ اس قدر عبادت میں جا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو رب کے شکر گزاری میں اس قدر طویل عبادات فرماتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی منشان کے ناظرین، اگر کچھ سستی کی طرف مائل ہو رہے، اذان فجر سنیں، تھوڑی ہمت کریں، مسجد کی طرف آپ جائیں، مسجد کی طرف جو ہمارے قدم اٹھتے ہیں اللہ اس پر ہمیں اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا اس آیت مبارکہ کا حصہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت نقطہ علماء نے تفسیر میں یہ بیان کیا، عبادت کو استعانت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ عبادت اور استعانت یہاں ایک گہرا تعلق ہے کہ جو انسان عبادت بجا لائے تو یہ اپنا فخر اور کمال نہ سمجھے کہ میں نے فخر کیا، اپنے اوپر اترائے نہیں کہ میں نے یہ عبادت کی، میں نے اتنا لمبا طویل قیام کیا، یہ نہیں، بلکہ یہ اس کو رب کی عطا، رب کی رحمت، رب کی استعانت سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور رب کی استعانت شامل حال نہ ہوتی تو شاید میں یہ عبادت کا معاملہ بجا نہ لا سکتا۔ یہ عبادت کی ہے تو یہ اللہ کی عطا سے کی ہے، یہ عبادت کی ہے تو اللہ نے مدد فرمائی ہے، تو ہی میں عبادت کی طرف بڑھا ہوں۔ اور رب کا کسی بندے کو یہ توفیق عطا فرمانا کہ وہ عبادت کی طرف آئے، وہ توبہ کی طرف آئے، تو علماء نے اس کو عبادت کی قبولیت اور توبہ کی قبولیت میں بیان فرمایا ہے کہ یہ توبہ کی قبولیت میں، عبادت کی قبولیت میں کہ انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اس طرف اس کا میلان ہوتا ہے، وہ عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو عبادت و استعانت
دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا کہ جو ہم عبادات بجا لاتے ہیں اس پہ فخر نہیں ہے، وہ رب کی توفیق تھی، اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری یہاں بات ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک عقیدے کی بات بھی عرض کرتا چلوں، استعانت مدد چاہنا، رب تبارک و تعالی ہی مددگار ہے، اللہ ہی مددگار ہے، وہی کارساز ہے، وہی مولا ہے، وہی نصیر ہے۔ رب نہ چاہے ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، رب نہ چاہے درختوں کا پتے یہ حرکت کرنا بھی چھوڑ دیں گے، رب نہ چاہے تو ایک ریت کا ذرہ بھی اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عبادت اللہ کے لیے، استعانت یہ بھی اللہ کے لیے، کیونکہ حقیقی مالک و مولا سب کچھ وہی ہے۔ رب کی بارگاہ کے سارے محتاج ہیں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، سارے کے سارے اس در کے محتاج ہیں۔ رب کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ حقیقی طور پر مالک اور مختار ہے۔ بات سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے، اللہ حقیقی مالک و مختار ہے۔ اب کیا کوئی دوسرا کسی طرح کی مدد یا استعانت کر ہی نہیں سکتا، یا وسیلہ اس کا اختیار کر ہی نہیں سکتے؟ تو یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، جب یہ عقیدہ ذہن میں پختہ ہو گیا کہ رب مالک ہے، رب مختار ہے، اور رب حقیقی طور پر سب کا مالک اور مختار ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرنا، یہ تو خود رب اس کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ ہمیں اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ اب یہ وسیلہ کیا چیز کا وسیلہ ہے؟ وسیلہ کہ انسان کوئی نیک عبادات بجا لاتا ہے، وہ بھی وسیلہ بنتی، کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی مبارک ذات ہے، مبارک چیز ہے، یہ بھی وسیلہ اور سبب اور ذریعہ بن جاتے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ، نماز سے استعانت چاہو۔ تو صبر اور صلاۃ، اس سے بھی ہمیں استعانت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وسیلہ رب کے حضور پیش ہونا یہ اور بات ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حقیقی مددگار ہونے میں یہ کسی کا اگر وسیلہ تلاش کیا تو ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم یہاں پر کسی طرح کی کوئی شرک یا کسی اور معاملے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جب عقیدہ درست ہے، مددگار اللہ کی ذات ہے، دوسرے انبیاء، رسول، ملائکہ وسیلہ بن سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں اور ان سے مانگ بھی سکتے ہیں، لیکن اس نظریے کے تحت کہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، اللہ نے انہیں پاور دی ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے استعانت کریں گے، مدد کریں گے۔ اللہ کی طاقت دینے کے بغیر کوئی کسی کو یہ قدرت اور اختیار حاصل نہیں، لیکن رب کی عطا سے اللہ کے رسول، رب کی عطا سے اللہ کے نبی، رب کی عطا سے اللہ کے فرشتے، رب کی عطا سے اللہ کے اولیاء یہ مدد فرماتے ہیں، اور یہ مشکلات کا بھی یہ حاجت روا بنتے ہیں۔ کیسے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ ذریعہ بنا دے۔ آپ کو میں ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرض کرتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے، اور انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے آپ دعا فرما دیں، مجھے کچھ عطا فرما دیں، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دعا ارشاد فرمائی، اور وہ جو دعا ہے اس کے کلمات یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اس میں یہ کلمات ہیں کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔
یہ حدیث پاک جس میں یہ کلمات باقاعدہ جو ہے وہ سکھائے گئے ہیں، کلمات یہ بتائے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے یہ ارشاد فرمایا جن روایات میں یا محمد کے ساتھ یوں ندا کا حکم دیا گیا ہے تو ہم اس ندا والے کلمات میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس طرح کے کلمات وہ جو ہیں وہ ہم کہا کریں۔ تو یہاں پہ یعنی جو روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف میں تیرے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے وسیلے سے، یہاں وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، اور روایت میں بیان کیا گیا کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا وہ صحابی وہاں سے اٹھے، جب وہ اٹھتے ہیں تو اللہ نے ان کی آنکھوں کو روشن فرما دیا ہے، ان کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا اور کسی مبارک ذات کا وسیلہ دینا، تو یہ وسیلہ اس طرح کا اختیار کرنا عقیدہ پختہ ہو کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، رب ہی مالک ہے، رب ہی مختار ہے۔ ان مبارک وسیلوں سے رب ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے گا، کسی مبارک ذات کی وجہ سے، کسی مبارک شے کی وجہ سے۔ قرآن فرما رہا ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام کے اس محراب کے اندر دعا مانگنے کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر وہ دعا مانگنے لگے، جو حضرت مریم رضی اللہ کو تعالی عنہا ان کا وہ محراب تھا جس میں وہ عبادت بجا لاتے تھے، اور عبادات بجا لاتی وہاں اللہ نے ان کو ایسا رزق عطا فرمایا، ایسا پھل عطا فرمایا کہ گرمیوں میں سردی کے پھل ملتے، سردیوں میں گرمی کے پھل ملتے۔ اور آپ جب ان کے پاس پہنچے اور ان سے جب پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس، تو قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ رزق ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور بیٹا طلب کیا، اور اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو علماء نے اس آیت مبارکہ کے تحت بھی لکھا، تفاصیل میں بیان کیا گیا کہ جو کسی کے ساتھ کسی جگہ کو نسبت ہو جاتی ہے تو اس جگہ کا مقام اور مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ خود ذات موجود ہو یا اس ذات کا نام ہو تو پھر اس دعائیہ کلمات کو مزید وہ برکتیں مل جاتی ہیں اور وہ بارگاہ الہی میں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک تو بات ہم نے کی کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین کے وہ مخالف نہیں ہے، عقیدہ یہی ہے رب مددگار ہے اور رب نے یہ وسیلے بنائے ہیں۔ رب تبارک و تعالی قرآن میں ہی کیا فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ مددگار ہے، جبریل وہ مددگار ہے اور نیک مومن وہ مددگار ہے۔ یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اب مولا اللہ پر بھی اس کو کہا جا رہا ہے اور یہاں پر جبریل کو بھی مولا کہا جا رہا ہے، صالح مومن کو بھی مولا کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ ارشاد فرمایا مددگار کے طور پر، مطلب وہی کہ اللہ حقیقی طور پر ہے اور یہ رب کی عطا سے دینے والے ہیں، یہ رب کی عطا سے دی ہوئی طاقت سے یہ مدد فرمانے والے ہیں۔ تو عقیدہ ہمارا بہت پختہ اور یہی نظریہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے۔ کوئی اگر کسی مدارشی پر حاضری دیتا ہے، دعا کرتا ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے دعا کرتا ہے، تو اسی عقیدے کے ساتھ ہی دعا کی جاتی ہے کہ دعا اللہ ہی قبول فرمائے گا، ہاں اللہ ان کے ذریعے سے ہماری دعاؤں جلد مستجاب فرما لے گا، جلد قبول فرما لے گا۔ اچھا ڈائریکٹ کسی ولی سے، ڈائریکٹ نبی سے
جو مدد مانگتے، تو وہ بھی اسی یہ آیت مبارکہ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے تحت وہ داخل ہے کہ اللہ مددگار ہے، مومن وہ بھی مددگار ہیں اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ ذرا آپ مجھے اس بات میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، جنگ بدر ہوئی سب جانتے ہیں، اور اس جنگ بدر میں جو مین مدد کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ جن کا قرآن میں ذکر ہوا تو وہ فرشتے ہیں جن کا ذکر ہوا، اللہ کے فرشتوں نے مدد کی ہے۔ تو اللہ کے فرشتے یہ بھی غیر اللہ ہی ہیں، یہ غیر اللہ ہی ہیں، تو جب رب ان کو طاقت دیتا ہے اور عطا فرمائی ہے اور وہ مدد کرتے ہیں، تو کیا نبی مدد نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول مدد نہیں کر سکتے؟ تو یہاں بہت بسا اوقات بڑی غلط فہمیاں بیان کی جاتی، لیکن درست عقیدے کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اس نظریے کو بھی سمجھنا چاہیے، اور انشاءاللہ پھر بہت اچھی طرح یہ آسن انداز سے یہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور محبوب آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہاں کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگے، اور اے محبوب آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا وہ پائیں گے۔ تو یہاں دیکھیں مغفرت اللہ نے فرمانی ہے، لیکن بلایا کہاں ہے؟ اپنے محبوب کے دروازے پر بلایا، میرے محبوب کے پاس آ جائے۔ اللہ ہمیں حاضری بارگاہ رسالت کی نصیب فرمائے۔ نبی پاک کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر یہ دعائیں مانگتے ہیں، اور وہاں حاجتیں اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے آیت جاؤ کا، اس پر واضح بین گواہ اور شاہد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یہ ارشاد واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ کی مدد کہا گیا ہے، تو فرشتوں کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ فرشتے جو مدد کرتے ہیں وہ بھی ایسے جیسے اللہ کی مدد ہے۔ تو یہاں جب نبی اور اللہ کے رسول یہ مدد کریں گے تو وہ چونکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی ہی مدد کہلائے گی۔ اور بھی کئی اس طرح کی حدیث ہیں، کتنی اس طرح کے معاملات جس میں بارگاہ رسالت میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی مبارک لعاب لگ کے کسی کو شفا کا مل جانا، حضرت علی کے آنکھوں پر آپ کا لعاب لگا دینا اور اس سے شفا مل جانا، کبھی پانی نہیں ہے لوگوں کا، آپ کے پاس آ کر پانی طلب کرنا، آپ کا انگلیوں سے اللہ نے چشموں کو جاری فرما دیا۔ تو اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں جن میں براہ راست صحابہ کرام علیہ مردوان وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے مانگتے تھے۔ تو عقیدہ اور نظریہ بالکل بہت واضح ہے، اللہ مددگار ہے، حقیقی طور پر مددگار ہے، اور اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم کسی جنگل کے اندر ایسے بیابان جگہ پر ہو اور بھٹک جاؤ تو اس وقت یہ کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو یہ نہیں دیکھتا، وہ اس کی ضرور یعنی گویا کہ مدد کریں گے۔ تو یہ جو اعینونی یا عباد اللہ پکارا جا رہا ہے تو یہ مدد کے صیغوں کے ساتھ واضح حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، تو انہوں نے آ کر عرض بارگاہ رسالت میں یہ کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں پڑھایا، ہم نے پڑھا، آپ نے سکھایا، ہم نے سیکھا قرآن وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، میں نے ظلم کر لیا ہے، اب آپ جو ہے وہ میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اور یہ آیت کو جب پڑھتے ہیں تو قبر انور سے آواز آ جاتی ہے آرا پیچا اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔
تو یہاں گناہوں کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اور یہاں پر آدمی جب جاتا ہے بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہو جاتا ہے تو واقعی ایک ایمانی تقویت کو لے کر آتا ہے، ایک ایسی روحانیت کو لے کر آتا ہے۔ اللہ بار بار ہمیں بھی بارگاہ رسالت کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کی عبادات اور نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو قرآن کھو جاؤ تیری رحمت کی وادی میں، برستی ہوں میری آنکھیں میرے قرآن